اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل اور آپ کا میزبان اور کیو ٹی وی کی پوری ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ اگر یہ جو مسافر کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ 92 کلومیٹرز دور جانے کی نیت کرے گا تو مسافر ہوگا، تو یہ مسافت کہاں سے شمار ہوگی؟ گھر سے ہی شمار کریں گے یا شہر کی حدود سے باہر نکل کے؟ تو یقیناً شہر کی حدود سے باہر نکل کے. اگر گھر سے ہی حساب ہوتا تو بعض اوقات تو ہمارا کراچی اتنا بڑا ہے اور جو سیلز مین ہوتے ہیں خاص طور پہ وہی تقریباً 92 کلومیٹرز طے کر لیتے، تو یہ مطلب کافی نہیں، یہاں سے شمار نہیں ہوتا، شہر کی حدود سے ہوتا ہے. شہر کی حدود سے باہر نکلیں اس قصد و ارادے کے ساتھ کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جائیں گے تو مسافر ہیں. دوسروں نے کہا کہ اگر کوئی مقیم امام ہو اور مسافر ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور تیسری رکعت میں آ کے شامل ہوا تو اپنی رکعتیں کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں، مقیم امام کے پیچھے جب مسافر پڑھتا ہے تو پوری پڑھتا ہے، تو لہذا جیسے عام لوگ آ کے شامل ہوتے ہیں کہ تیسری امام صاحب کے ساتھ پڑھی، پھر چوتھی امام صاحب کے ساتھ پڑھی، پھر جب وہ سلام پھیر دیں تو اپنی پڑھنے کھڑے ہو جائیں. ایک انہوں نے پوچھا تھا کہ 15 دن کا شمار کس طریقے سے ہوتا ہے؟ جو کہا جاتا ہے کہ کسی سٹی میں آپ گئے اور وہاں کم از کم 15 دن ٹھہرنے کی نیت کی تو آپ مقیم ہوں گے. اب اگر کوئی عصر کے ٹائم پر پہنچا ہے تو کیسے حساب کرے گا؟ دیکھیں، پھر آپ عصر سے عصر کا اعتبار کر لیں، یہ بیسٹ ہوتا ہے کہ اور مطلب یا پھر 24 گھنٹے کا اعتبار کر لیں، 24 گھنٹے کا ایک دن شمار کر کے، اور اس طریقے سے پھر آپ کم از کم 15 دن کا حساب کریں. اگر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہو تو آپ مقیم ہوں گے، اس سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو تو مسافر ہوں گے. یہ تو پچھلے پروگرام کے جو بچے ہوئے کویسچن تھے. اب یہ کچھ آفر ہیں. کسی نے پوچھا ہے کہ اپنے پالتو پرندوں مثلا کبوتر یا طوطے وغیرہ کے پر کاٹ دینا کیا یہ گناہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر صحیح ضرورت ہے، مثال کے طور پہ نئے جب طوطا ہوتا ہے یا نیا کبوتر ہوتا ہے، اگر آپ اس کے پر نہ کاٹیں تو بعض اوقات وہ اڑ جاتا ہے، تو پر کاٹ کے اسے کچھ عرصہ رکھتے ہیں تاکہ وہ اطراف سے مانوس ہو جائے. پھر پر بڑھ ہی جاتے ہیں تو پھر وہ کہیں آتا جاتا نہیں ہے. تو اس قسم کی کوئی غرض ہو تو بالکل کاٹ سکتے ہیں، لیکن وہ کنارے والے پر کاٹیں جن کے اندر خون بالکل نہیں ہوتا، خشک ہو چکے ہوتے ہیں وہ پر، وہ کاٹیں گے اس سے جانور کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ذرا قریبی جو ہوتے ہیں، جو چھوٹے ہوتے ہیں، ان میں بلڈ موجود ہوتا ہے، اگر آپ کاٹیں گے تو خون نکلے گا اور یہ مناسب نہیں ہے. کنارے کے بالکل آپ کاٹ سکتے ہیں جن کو حقیقتاً پرندہ اڑنے کے لیے استعمال کرتا ہے اور وہ اندر سے کھوکھلے اور خشک ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو آپ کاٹ سکتے ہیں تاکہ کچھ عرصہ پر کینچ ہو کر وہ ایسے رہیں. اور بعض اس کو باندھ بھی لیتے ہیں، ٹیکنیک سے باندھنا بھی آتا ہے. جو کبوتر باز قسم کے ہوتے ہیں تو چاہے تو باندھ کے رکھ لیں، چاہے کاٹ لیں. یہ کہتے ہیں، یہ باہر سے ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ ہماری شاپ ہے اور 2 اس میں پارٹنر ہیں سمجھ لیجئے، تو ہماری گورنمنٹ یہاں پر یہ کووڈ-19 وغیرہ کی وجہ سے غالباً 800 پاؤنڈ کی ورکرز کے لیے انہوں نے گرانٹ ہمیں دی ہے، مالکان کو علیحدہ دی ہے. لیکن میرا دوست یہ کہتا ہے جو پارٹنر ہے کہ ہمیں ان کو دینے کی بالکل ضرورت نہیں، تو 400 پاؤنڈ ہم نے آپس میں بانٹ لیے ہیں. لیکن میرے دل میں خیال ہے تو میں کہ اپنے 400 پاؤنڈ اگر ورکرز کو دے دیتا ہوں تو میں وبال سے باہر نکل جاؤں گا. دیکھیں، پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ ورکرز جو ہیں لیگل ہیں یا اللیگل ہیں. بعض اوقات ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ جو پارٹ ٹائم جاب کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کو وہاں پہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. وہ چونکہ یا ایسی کوئی بھاگ بھوگ کے پہنچ جاتا ہے، ویزا اس کا ایکسپائر ہو چکا ہوتا ہے، تو کم پیسوں میں وہ راضی ہو جاتے ہیں. یقیناً گورنمنٹ کی گرانٹ اس قسم کے اللیگل ورکرز کے لیے نہیں ہے. پھر تو مطلب آپ صاحب گورنمنٹ کو منع کریں کہ بھئی ہمارے پاس ورکر نہیں ہے، ہم نہیں رکھ سکتے ہیں، نہ لیں. لیکن آپ بھی اگر ایسا کہیں گے تو پھر وہ آپ کو پکڑیں گے. لیکن بہرحال اس صورت میں نہ آپ رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ورکر لیگل نہیں ہیں. آپ لیں گے تو یہ دھوکہ اور جھوٹ اور فریب ہے، اور کافر سے بھی دھوکہ اور جھوٹ کے ساتھ جو بینیفٹس لیے جائیں وہ باہر والوں کے لیے طیب اور حلال نہیں ہیں. اس کا حساب کتاب آخرت میں ہوگا. اور اگر وہ ورکر لیگل ہیں تو پھر یہ انہی کا حق ہے. اب اگر آپ لوگ رکھیں گے تو گناہگار ہوں گے. لہٰذا اب اگر آپ کا پارٹنر نہیں مان رہا تو کم از کم آپ ہی 400 پاؤنڈ ان ورکرز کو دیں، ان کا حق ہے. اگر آپ روکیں گے تو بروز قیامت حساب دینا ہوگا. ایک بھائی نے کہا کہ میں لیڈیز ٹیلر ہوں اور عورتیں اپنے کپڑے لے کر آتی ہیں، تو میں کچھ تو ایسا ہوتا ہے جو باقی بچتا ہے وہ لے جاتی ہیں اور کچھ مانگتی ہی نہیں ہیں، چھوڑ جاتی ہیں. تو کیا اس قسم کے جو کپڑوں کے ٹکڑے بچ جاتے ہیں ہم انہیں ذاتی استعمال میں لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، چونکہ آپ نے خاص عورتوں کا ذکر کیا ہے، اس لیے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ایک دفعہ بتا دیں باجی یہ تھوڑا سا کپڑا بچا ہے میں رکھ لوں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ باجی اس کو بھی لے لے گی. بیٹی کا قمیص کا بازو بن جائے گا یا مطلب کالر بن جائے گی. وہ چھوڑتی نہیں ہے، خواتین نہیں چھوڑتی. مرد کو کہیں گے نا، وہ کہے گا یار رکھ لو، مجھے کیا کرنا ہے.
لیکن عورتیں بہرحال ان کپڑوں کا اچھا یوز کر سکتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خاتون کپڑا سلنے کے لیے دیتی ہے اور یہ گمان کرتی ہے کہ شاید سارا کپڑا ہی استعمال ہو گیا، تو ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے نہ مانگے، تو آپ کو کم از کم یہ بتانا ہوگا کہ یہ کچھ ٹکڑا آپ کا بچہ ہے، اگر آپ اجازت دیں میں رکھ لوں، ورنہ میں آپ کو دے دوں۔ تو اگر وہ مانگتی ہیں تو پھر اس کو ان کو دینا لازم ہے، گویا کہ اطلاع دینی چاہیے، بغیر ان کے بتائے کپڑے کو روک لینا یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ ایک بہن نے فرمایا کہ کیا ایک عورت اپنے شوہر کو پیار سے الٹے سیدھے الفاظ کہہ سکتی ہے، مثلا بدو کہنا، موٹو وغیرہ کہنا، اور شوہر بھی اس میں برا نہیں مانتا، تو کیا اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں فقہاء نے یہ تو ضرور لکھا ہے کہ اگر کوئی آپ کا مطلب دوست ہے یا کوئی قریب رشتہ دار جس سے کوئی ادب اور احترام کا بہت زیادہ تعلق قائم نہیں ہوتا، اگر آپ اسے اس قسم کے الفاظ کہیں اور وہ اس سے برا نہ مانیں، جیسے بعض گھروں میں مشہور ہو جاتا ہے، کوئی کسی کو کلو کہتے ہیں، کسی کو موٹو کہتے ہیں، تو اس کی گنجائش ہے اگر وہ برا نہیں مانتا تو۔ لیکن جو ادب اور احترام کے رشتے ہوتے ہیں اس میں سامنے والا برا نہ بھی مانے، تب بھی چونکہ ان کا احترام یہ گویا کہ ایک طریقے سے حق شرع ہے کہ شریعت نے ان کے احترام کا حکم دیا ہے، جیسے ماں باپ۔ اب ماں باپ اگر برا نہ مانے تو کیا الٹے سیدھے الفاظ ماں باپ کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو تو اف بھی مت کہو، کہ اگر ان کو ہو سکتا ہے اف کہنے سے اذیت اور تکلیف پہنچے، تو اس طرح۔ اور اسی طریقے سے شوہر، اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، روایت کے مطابق عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے، لیکن شادی کے بعد سب سے زیادہ حق شوہر کا ہوتا ہے، گویا کہ شادی کے بعد عورت پر شوہر کا حق ماں باپ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی بڑا اللہ تعالیٰ نے شوہر کا مقام رکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سی خواتین کی نگاہوں میں شوہر کا کوئی مقام نہیں ہے، وہ بالکل ایک جیسے ایک دوست یا ایک بعض اوقات تو ہتک عزت کے ساتھ معاملہ کرتی ہیں، حقیرانہ معاملہ جسے نوکر کو کہا جا رہا ہو، ایسا بھی ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں گناہ ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ الٹے سیدھے الفاظ نہیں، ہاں پیار سے ویسے ہی دوسرے الفاظ کہ جو بہرحال مطلب ہے کہ غلط مفہوم بھی نہ نکالتے ہوں لیکن بے تکلفی پر دلالت کر رہے ہوں، اس کی اجازت ہوگی، لیکن اس طرح نہیں کریں کہ الٹے سیدھے الفاظ بولیں کہ اگر کوئی بھی سنے تو اس کو کہے کہ یار یہ برا ہے۔ شوہر کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، معیوب ہے، وہ نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں جیسے نام کا بہت سی بہنیں پوچھتی ہیں کہ کیا ہم اپنے شوہر کو اس کے نام سے پکار سکتے ہیں؟ اب اس میں کوئی نام لینا کوئی یہ بے ادبی نہیں ہے، اس میں ہم یہی کہتے ہیں کہ شوہر برا نہیں مانتے تو بالکل آپ کہہ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، یہ مجھ سے میرا سوال تھا، جو نماز میں تکبیر معروفہ ہے، اس کے علاوہ جیسے کوئی اللہ کریم کہے تو نماز شروع ہو جائے گی اس کی؟ شروع میں جی اللہ اکبر کی جگہ کوئی اللہ کریم کہتے ہیں۔ چلیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز سے سجدے سے سر اٹھاتے وقت پورا چہرہ ایک ساتھ اٹھا لیا، جیسے پیشانی اور ناک پہلے نہیں اٹھائی، تو کیا حکم ہوگا؟ اور اسی طرح اگر قیام میں سورہ فاتحہ اور سورت اگر یہ واجب ہے تو پھر فرض کیا ہے؟ دوبارہ بولیں۔ نماز میں قیام میں جو نماز میں قیام ہوتا ہے اس میں سورہ فاتحہ اور سورت جو ہے پڑھنا واجب ہے، تو پھر فرض کیا ہے؟ یعنی قراءت کا واجب فرض پوچھ رہے ہیں یا قیام کا فرض پوچھ رہے ہیں؟ جی قیام میں سورہ فاتحہ اور سورت ملانا جو ہے کہتے ہیں نا فرض واجب ہے۔ بس ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ ایک انہوں نے پوچھا، یہ باہر سے یہ کویسچن تھا کہ ہماری مساجد میں ڈسپوزیبل شیٹس بچھا رہے ہیں آج کل، اس پہ کہتے ہیں کہ نماز ادا کریں، جب نماز ہو جاتی ہے تو وہ تمام شیٹس سمیٹ کر کچرے میں پھینک دی جاتی ہے، تو اس شیٹ کے اوپر نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں بالکل جائز ہے، اس پہ انہوں نے پکچر بھی مجھے بھیجی تھی، اس پہ کوئی پکچر یعنی فوٹو انسان کی فوٹو وغیرہ تو ہے نہیں، دو ہاتھوں کا نشان ہے اور شاید ایک چوکور سا نشان، سجدے کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے، تو وہ اسی طرح ہے جیسے ایک مصلی پہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور باقی یہ اگر پوچھا جائے کہ وہ قیمتی شے ہوتی ہے، قیمت رکھتی ہے، لیکن اٹھا کے اس کو پھر کچرے کے اندر پھینک دینا، تو یہ بہرحال وہاں کے قانون کے اعتبار سے ہے۔ اگر ہم قانون سے قطع نظر دیکھیں تو شریعت اس قسم کی چیزوں کو جو تھوڑی بہت بھی قیمت رکھتی ہوں اس طرح ضائع کرنا پسند نہیں فرماتی، لیکن چونکہ وہاں کا قانون ہے کہ اس کو آپ دوبارہ نہیں بچھا سکتے، پھینکنا ہی ہے تو پھر پھینک دیں، وبال آپ پر نہیں ہوگا، تو گویا کہ اس پہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو بعد میں پھینک دینا بھی جائز ہے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم۔
یہ پوچھنا تھا کہ ایک مسبوق نمازی ہے، نماز پڑھنے کے لیے امام صاحب کے پیچھے دوسری رکعت کے اندر شامل ہوا ہے، جب امام صاحب نے سلام پھیرا تو اس کی ایک رکعت باقی تھی تو اس نے بھی امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیا، تو اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟ سجدہ صاحب کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ ایک شخص کو الرجی ہے، جب وہ خارش کرتا ہے تو بدن سے گندا پانی نکلتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے کہ جسم ناپاک ہوگا، کپڑے ناپاک ہوں گے، کیا ہوگا؟ اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ کیا روح بھی شیطانی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، فی نفسی روح تو کوئی شیطانی یا روحانی نہیں ہوتی ہے، روح ایک مخلوق ہے جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ جس قسم کے اثرات قبول کرتی ہے ان اثرات کے اعتبار سے اس کا نام رکھا جا سکتا ہے۔ مثلا بعض روحیں ایسی ہوتی ہیں جو نفس اور شیطان کے اثرات کو زیادہ قبول کرتی ہیں، تو جب یہ اس طرح ہوتی ہے کہ روح مکمل طور پہ شیطانی اثر کے تابع ہو جاتی ہے، جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ پھر انسان پر 2 رکعت نماز پڑھنا تو پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، اور اسی وقت میں اس کو 6 گھنٹے آپ گیم کھلوا لیں، 6 گھنٹے گراؤنڈ میں بٹھا لیں، 4 گھنٹے دوستوں کے ساتھ گندی فحش گفتگو کے لیے بٹھا لیں، اور دنیا کمانے کے لیے چاہے وہ ذلیل ہو رہا ہو، گالیاں سن لے گا، دھوپ برداشت کر لے گا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 2 رکعت نماز کے لیے آپ کہیں کہ آ کے 2 رکعت نماز پڑھ لو، اسے ایک پہاڑ کے برابر محسوس ہوگا۔ ویسے وہ باہر کتنے بھی آوارہ گردیاں کرتا رہے، اسے 15 منٹ کے لیے کہیں کہ آئے درس قرآن میں بیٹھیں، درس حدیث میں بیٹھیں، اس کی طبیعت پہ اتنی بے چینی اور اضطراب طاری ہوگا، کبھی اس کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ جو گناہ چھوڑنے کو بہت ہی بڑی اپنے لیے مشکل بات سمجھے گا، گناہ نہیں چھوڑے گا، اس کے اور پھر گندی باتیں، گندے غلیظ خیالات، نگاہ میں گندگی، زبان میں گندگی، کردار اور عمل اور اخلاق میں گندگیاں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی روح شیطانی ہو چکی ہے، یعنی شیطانی اثر اس نے لے لیا ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر جو شیطانی اثر ہے وہ یہ کہ دوسروں کے لیے باعث تکلیف بننا، اپنی زبان سے، ہاتھ سے تکلیف پہنچانا، اور اس میں پھر لذت محسوس کرنا، اسی طرح پیسے دبا لینا، لوگوں کو دھوکہ دینا، فراڈ کرنا۔ دیکھیں کتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ فراڈ کر رہے ہیں، غریب لوگ جنہوں نے بچیوں کے لیے بیچاروں نے تھوڑا تھوڑا پیسہ ملا کر مکان کے لیے، بچیوں کی شادی کے لیے، بچے کے روزگار کے لیے پیسہ جمع کیا ہوتا ہے، اور لوٹ لاٹ کے بھاگ جاتے ہیں، اور کوئی ان کو ہے شرم نہیں آتی۔ تو یہ جو ارواح ہوتی ہیں یہ گویا کہ شیطانی اثرات قبول کر کے مثل شیطان ہو جاتی ہیں، تو یہ شیطانی ارواح کہلاتی ہیں، اور باقی جو ہیں وہ روحانی اثرات کی حامل روحیں ہوتی ہیں جو پاکیزہ ہوتی ہیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر۔ جی بھائی جان۔ سر یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں نے ایک آدمی کے پیسے دینے ہیں، اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے سر، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور چلیں میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں آپ کو کہ کیسے اس کو ادائیگی ہوگی۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ میں گھر کا بڑا بیٹا ہوں اور میری بہن کی بھی شادی ہو رہی ہے، تو گھر والوں نے شادی میں بھی اور ولیمے میں بھی میوزک کا اہتمام کیا ہے، اور میں اس کے سخت خلاف ہوں، تو اب میں کیا کروں؟ نہ جاؤں تو بھی مسئلہ ہے، اور میں شرکت کرتا ہوں تو وہاں یہ اس طرح کے معاملات ہیں، میرے لیے کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بعض گھر کے بڑے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی گھر میں کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی، لوگ سنتے نہیں ہیں، اس میں ایک بڑا قصور تو اس بڑے بھائی کا بھی ہوتا ہے کہ اس نے اپنی ویلیو نہیں بنائی ہوتی۔ ہمارے ہاں آج کل ویلیو بنتی ہے انسان کے منصب سے، اس کے پیسے سے، اس لیے اگر کوئی گھر میں اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے بڑا مانا جائے، اور پھر پازیٹیو چیزوں کے اندر میرے حکم کو مانا جائے، میرے مشوروں کو مانا جائے، تو یقیناً اسے اپنی ایک اہمیت بنانی ہوگی، اور اہمیت پھر اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ انسان دیندار ہو، نیک ہو، اچھا کماتا ہو، اچھا منصب ہو، پھر دیکھیں آپ کی بات کون نہیں سنے گا، ممکن ہی نہیں کہ نہ سنیں۔ لیکن بعض اوقات ہم اس سے بے پرواہ ہوتے ہیں، اور مطلب یہ کہ ان چیزوں پہ توجہ نہیں کرتے تو ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو بھائی نے کویسچن کیا، مجھے ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی چلتی نہیں ہے اور گھر والے ان پر غالب آ چکے ہیں۔ ایسی صورت میں جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ منع کریں گے، نہیں باز آ رہے، اور شرکت نہ کریں تو بھی ساری زندگی کا مسئلہ کہ تانہ زنی اور مسائل اور ناراضگیاں ہوتی ہیں، ایسی صورت میں آپ بالکل شادی میں شرکت کر سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ جہاں میوزک چل رہا ہے آپ اس طرف نہ جائیں، بلکہ آپ جیسے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور جب آپ شادی کے لیے جائیں کیونکہ اس میں کھانا پینا دوسروں کی طرف سے ہوتا ہے، تو کسی دوسرے دور مقام پر بیٹھیے آپ، یہ بہت اچھا ہے،
اور جب ولیمہ وغیرہ شادی کے اندر آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں کیونکہ بہن کی ہے آپ کی، اور ولیمے وغیرہ کے اندر آپ کہیں دور بیٹھیے گا جہاں پر میوزک دور ہو تو دور جا کے بیٹھ جائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی مقام پہ کوئی گناہ ہو رہا ہو اور کوئی اس کو دل میں برا جانے تو وہ ایسا ہے جیسے وہاں موجود ہی نہیں. تو یہ ایسی مجبور لوگوں کے لیے ہے کہ وہاں سے جا نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے اور گناہ چل رہے ہیں. جیسے آپ ویگن میں سفر کر رہے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں اور اس میں کوئی ایسا میوزک وغیرہ لگا لیا تو آپ دل میں اس کو برا سمجھتے رہیں، انشاءاللہ بری ذمہ ہوں گے. ایک کالر میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر، میں نے بک سے فضیلت پڑھی تھی سورہ قدر کی کہ جو آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھے گا تو اس کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی. تو اب مجھ سے ہمارا صحن والا گھر ہے تو ٹھنڈ کا موسم ہے، میں کمرے میں آ کے پڑھتی ہوں چھت کی طرف دیکھ کے، تو کیا اس طرح مجھے فضیلت مل جائے گی؟ ٹھیک ہے. اور مجھ سے جو کچھ لوگوں کو کہنا یہ ہے کہ اگر تعدیل ارکان پورے نہ ہو تو پھر سجدہ سب سے تلافی ہو جائے گی. صحیح قول کیا ہے؟ دوبارہ بولیں. تعدیل ارکان پورے نہ ہونے کی صورت میں سجدہ سب سے تلافی ہو جائے گی، کیا یہ صحیح قول ہے؟ جی. اور آخر سوال یہ ہے کہ دعائے قنوت کی جگہ کسی نے جلدی میں رب اغفرلی پڑھ لیا، عادی نہیں ہے اس چیز کا لیکن کسی وجہ سے جلدی میں پڑھ لیا، تو کیا حکم ہوگا؟ یعنی آتی تھی اس کو پھر بھی پڑھ دیا یوں؟ جی آتی تھی دعائے قنوت پر جلدی میں اس نے رب اغفرلی سے نہ نماز کو نمٹا دیا فٹافٹ. ٹھیک ہے، فٹافٹ میں بتاتا. ایک کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں جی گڈ لک بیڈ لک، یہ کیا ہوتی ہے گڈ لک بیڈ لک، اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی لک گڈ بنائی ہے کسی کی بیڈ بنائی ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی بہت ہی غریب ہوتا ہے اور کوئی بہت ہی مالدار رچ ہوتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے سمجھ لیں لک جو ہے، لک معنی قسمت ہے، تقدیر ہے، نصیب ہے. یہ اللہ کے ایک فیصلے کا نام ہے جو اس نے ازل سے اپنی مخلوق کے لیے فرمایا ہے. تو اس نے اس کا ارادہ چونکہ ازلی ہے، ازل کا مطلب ہمیشہ سے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، جیسے اس کی ذات ہمیشہ سے ہے ایسے اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں. تو اس کا علم، اس کا ارادہ، یہ بھی اس کی صفات ہیں، ہمیشہ سے ہیں. تو اس نے ازل سے ارادے فرمائے ہیں کس کو کیا ملے گا اور کس کو کیا نہیں ملے گا. جس کو کچھ دیا ہے وہ اس کا فضل ہے، اور جس کو کسی چیز سے محروم رکھا ہے یہ اس کا عدل ہے. لیکن یہ عارضی طور پہ ہوتا ہے. یقیناً جو کمی نعمت پر صبر کرتا ہے پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑے انعامات سے نوازے گا. اسی طرح جس کو زیادہ دیا ہے اگر وہ اس کے صحیح طریقے سے قدر کرتا ہے کہ حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے، جہاں پر جائز مقامات ہیں وہیں خرچ کرتا ہے، اس سے جو حقوق وابستہ ہوتے ہیں وہ چاہے اللہ کا حق ہو جیسے زکوٰۃ اور قربانی وغیرہ، حج وغیرہ، یا مخلوق کا حق ہو جیسے نان نفقے وغیرہ، سب ادا کرتا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرمایا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. ابھی جو گڈ لک ہے اور بیڈ لک ہے اس کا مطلب صرف ہمارے اعتبار سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے فائدے کی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہماری قسمت میں رکھا کہ جو ہمیں پسند آتا ہے، جو ہمارے لیے فائدے مند ہوتا ہے تو ہم اسے گڈ لک سے تعبیر کر دیتے ہیں، اور جو بظاہر ہمارے لیے نقصان کا سبب بن رہا ہوتا ہے ہم اس کو بیڈ لک سے تعبیر کرتے ہیں کہ یار میری بڑی بیڈ لک ہے، اس کاروبار میں پیسہ لگایا اور وہ تباہ ہو گیا، اور میں نے یہاں پہ مطلب ارادہ کیا تھا شادی کرنے کا، رشتہ نہیں ہوا، اسے ہم بیڈ لک سے تعبیر کر دیتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ہمارے کہنے کے اعتبار سے ہے، ورنہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اللہ کا کوئی بھی فیصلہ بیڈ نہیں ہو سکتا، وہ گڈ ہی ہے. اللہ کا ہر فیصلہ اچھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکیم کا فیصلہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے. وہ ہماری پسند اور ناپسند کے اعتبار سے، ہماری طبیعت کی موافقت اور عدم موافقت کی وجہ سے، ہمارے نفس کے راضی ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے اچھا یا برا محسوس ہوتا ہے، ورنہ اللہ نے جو کچھ ہمارے حق میں فیصلے کیے ہیں وہ بالکل بہترین ہیں. اسی لیے محتاط علماء یہی کہتے ہیں کہ قسمت کو کبھی نہ کوسیں، قسمت کو برا نہ کہیں، کیونکہ قسمت اللہ کے فیصلے کا نام ہے اور اللہ کا کوئی فیصلہ برا نہیں ہوتا ہے. ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہ کر، چونکہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ میری قسمت میں کیا ہے، تو ہمیں کوشش کا حکم ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے، لیکن نتیجہ ہماری مرضی کے موافق نکلے تو اسے بھی اللہ کا کمال سمجھیں، اور اپنی مرضی کے خلاف نکلے تو اسے بھی اللہ کی رضا سمجھیں، اللہ کی مرضی سمجھیں. اور اچھا بندہ وہ ہوتا ہے، اچھا غلام وہ ہوتا ہے، اچھا ماتحت وہ ہوتا ہے جو اپنے بڑے کی رضا پر راضی رہے جبکہ بڑا صاحب حکمت ہو. تو لہٰذا ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب کیا حال ہے؟ میں دبئی سے سمیر مدنی بات کر رہا ہوں. جی بولیے.
حضور ایک کویسچن، ایک دوست ہیں ہمارے عزیز، انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ اگر کوئی یہاں پر دیس میں ہے، یورپ میں ہے یا عرب میں ہے، اور وہ ایک طلاق اگر اپنی زوجہ کو دے دیتا ہے تو رجوع کی صورت کیا ہوگی؟ بس جی ایک کویسچن اور ہے کہ یہاں پر ہم کام کرتے ہیں جس جگہ پر، عربی لوکل ہیں، ان کے گھر میں ہماری جاب ہے اور آج کل کام ہے نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ کام نہیں ہے تو آپ روم میں ہی بیٹھا کریں، اور جب کام ہوگا تو آپ فیکٹری کی طرف آیا کریں۔ تو اس صورت میں مطلب، اور یہ سیلری وغیرہ وہ ہمیں دیتے ہیں جی لیکن یہ انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ آپ روم میں بیٹھا کریں کیونکہ ہمارے گیسٹ وغیرہ آتے ہیں تو اس میں پھر آنے جانے میں پرابلم ہوتی ہے، تو اس طرح ہم اجیر خاص نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح سیلری وغیرہ لینا کیا ہمارے لیے جائز ہوگا؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ۔ ایک کویسچن کیا تھا کہ خطبہ دیا امام صاحب نے، اور خطبہ دینے کے بعد اعلان کیا کہ بھئی ایک خاتون ہیں، ان کے بچوں کی فیس پوری نہیں ہو رہی تو آپ تھوڑا چندہ کریں۔ خطبے کے بعد پھر چندہ سٹارٹ ہوا اور تقریباً 10 سے 12 منٹ چندہ ہوتا رہا اور اس کے بعد نماز پڑھائی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہیں یہ مسئلہ پڑھا تھا کہ خطبے میں اور نماز جمعہ میں زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ 10 سے 12 منٹ کا فاصلہ ہوا، تو یہ خطبہ جمعے کی نماز کے لیے کافی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ خطبہ شرط ہوتا ہے جمعے کی نماز کے لیے۔ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک تو ہوتا ہے مسجد کے لیے چندہ کرنا، یہ تو مسجد کے معاملات سے متعلق ہے، یہ بھی خطبے سے پہلے ہونا چاہیے۔ خطبے کے بعد متصلاً نماز ہونی چاہیے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جس خطیب صاحب نے ایسا کیا کہ خطبے کے بعد 10 منٹ تک چندہ، 12 منٹ تک چندہ کرواتے رہے، انہوں نے خلاف سنت کام کیا اور مطلب جمعے میں تاخیر کے مرتکب ہوئے، ان کو اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسکول کی فیس کا چندہ مسجد کے اندر کرنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اور یہ فصل بالاجنبی ہے، میری رائے میں یہ فصل بالاجنبی ہے، اور ان کو چاہیے تھا کہ دوبارہ خطبہ پڑھتے، کیونکہ یہ اچھا خاصا فاصلہ ہے۔ جمعے کے لیے خطبہ شرط ہے، خطبہ نہیں ہوگا جمعہ نہیں ہوگا، اور وہ خطبہ جمعے کے لیے مانا جائے گا جس کا نماز کے ساتھ اتصال ہوگا، درمیان میں فصل بالاجنبی نہ ہو۔ تو بہتر یہ تھا کہ امام صاحب دوبارہ خطبہ دیتے اور اس کے بعد نماز پڑھاتے۔ اب بہتر یہ ہے کہ کمیٹی، آپ اس پہ ایک ریٹن فتویٰ لے لیں، کسی اچھے مستند دارالعلوم سے ریٹن فتویٰ لیں اور یہ فتویٰ لے کے کمیٹی کو پیش کریں۔ امام صاحب کے خلاف نہیں، امام صاحب سے بدظن نہ ہوں، بعض اوقات عدم توجہی کی بنا پر ایسا ہو جایا کرتا ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر حکم شرع یہی دیا جائے گا دارالعلوم سے، اگر دیا گیا کہ یہ نماز صحیح نہیں ہوئی کیونکہ خطبہ اور نماز کے درمیان ایک فاصلہ آ گیا، فصل بالاجنبی آ گیا تھا، لہٰذا دوبارہ خطبہ پڑھنا چاہیے تھا، تو اس کا فائدہ ہوگا امام صاحب کم از کم اس فتوے کی روشنی میں اپنی غلطی کا اعتراف کر کے جن لوگوں کی نمازیں ضائع ہوئی ہیں انہیں سمجھا سکیں گے۔ تو اس لیے مطلب اس پہ فتویٰ لے کر آپ ان کو بتائیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کے بجائے اللہ کریم پڑھ لے تو نماز شروع ہوگی کہ نہیں؟ دیکھیں بالکل ہو جائے گی، اللہ کا نام ذکر کرنا ہوتا ہے اور یہ اللہ کریم آپ کہیں گے اسٹارٹ ہو جائے گی، لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ نماز شروع کرنے کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، اگرچہ دوسرے سے، یعنی آپ کہتے ہیں نا، دیکھیں تکبیر تحریمہ فرض ہے، تکبیر تحریمہ تو فرض ہے، یعنی اللہ کا نام ذکر کرنا یہ مراد ہے، تکبیر کے اللہ کا نام کے ساتھ تکبیر لگانا، لیکن اس کے لیے لفظ اللہ اکبر استعمال کرنا واجب ہے۔ لہٰذا اللہ کریم سے فرض تو پورا ہو گیا کہ تکبیر تو لگ گئی، لیکن واجب ترک ہوا، کیونکہ اللہ اکبر کہنا چاہیے تھا، اللہ کریم نہیں، وہ واجب تھا، لہٰذا گناہگار ہوئے اور اس نماز کو دوبارہ لوٹانا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ سجدے سے اٹھتے ہوئے ترتیب یہ ہوتی ہے، پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر دونوں گھٹنے، اور پھر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہوں۔ کسی نے ایک دم پورا چہرہ اٹھا لیا، پیشانی اور ناک دونوں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں زیادہ سے زیادہ یہ خلاف سنت ہوا، بلکہ خلاف مستحب کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ پہلے پیشانی پھر ناک ہونی چاہیے تھی، لیکن ایک ساتھ بھی اگر چہرہ اٹھا لیا تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا بہت ثواب میں کمی ہوگی، لیکن اس میں کوئی گرفت نہیں ہے، نہ سزا صاحب ہے، نہ انسان پر گناہ گار ہونے کا کوئی حکم لگایا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں حالت قیام میں کہا جاتا ہے کہ الحمد پڑھنا واجب، پھر اس کے ساتھ سورت ملانا بھی واجب، تو یہ فرض کیا ہے؟ کہتے ہیں قرات فرض ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ نے صرف تھوڑا سا مسئلہ سنا، آدھا نہیں سمجھا۔
قیام میں کم از کم ایک آیت کا پڑھنا فرض ہوتا ہے. یہ فرض ادا ہو گیا، جیسے آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، فرض ادا ہو گیا. پھر پوری الحمد پڑھنا اور کم از کم ایک سورت ساتھ میں ملانا، یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھ دینا، یہ واجب ہوتا ہے. تو پہلے فرض پورا کرتے ہیں پھر واجب پورا کرتے ہیں. لہٰذا آپ نے واجب کا قول تو سمجھا لیکن فرض نہ سمجھا، تو ایک آیت کا پڑھنا فرض. چنانچہ جب آپ الحمد شریف پڑھتے ہیں اس میں فرض بھی ادا ہو جاتا ہے اور الحمد پڑھنے کا واجب بھی ادا ہو گیا. پھر آپ سورت ملاتے ہیں، سورت پڑھنے کا واجب بھی ادا ہو گیا. تو پھر اس آخر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی سرد صاحب وغیرہ کی حاجت تو نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ کوئی دوسرے رکعت میں نمازی آ کے شامل ہوا، آخر میں امام صاحب نے سلام پھیرا، اسے اپنی پڑھنے کھڑا ہونا چاہیے تھا لیکن اس نے بھی بے خیالی میں سلام پھیر دیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر متصلاً سلام پھیرا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں آخر میں کوئی سرد صاحب بھی نہیں ہوگا، یہ کھڑا ہو جائے اور اپنی نماز کو کمپلیٹ کر لے. یہ کہتے ہیں اگر کسی کو الرجی ہو اور خارش ہوتی ہو بدن میں، جب وہ کھجاتا ہے تو پانی نکل آتا ہے، تو یہ جو گندا پانی نکلا ہے دانوں وغیرہ سے، تو اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ کھال کے اوپر سے نکلا ہے، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں اگر وہ صرف صاف پانی ہے، صرف صاف پانی جس میں خون یا پیپ کی بالکل آمیزش نہیں ہے تو وہ پاک ہے. ہاں اگر ایسا ہوتا کہ چھالا ہوتا، چھالا نوچتے ہیں، اس سے جو پانی بہتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ پہلے وہ مطلب بلڈ اس میں آتا ہے، پیپ بنتا ہے، پھر وہ بالکل وائٹ کلر کا ہو جاتا ہے، تو وہ اصلاً خون ہوتا ہے، اس لیے وہ نکالیں گے تو بہنے میں خون. اور اگر یہ دانے وغیرہ یہ کھال کے اوپر سے نکلتا ہے، صرف سفید پانی یعنی بالکل کلر لیس پانی اگر ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وضو قائم رہے گا. اور فرض کر لیں کہ اگر تھوڑا سا خون بھی نکل آتا ہے لیکن بہتا خون نہ ہو، یعنی جیسے آپ نے کھجایا تو تھوڑا سا ایسا پانی ابھرا اور آپ کو لگا زرد کا ہے تو آپ نے یوں ٹیڑھا کیا، اگر یہ چلنا شروع کر دے تو وضو ٹوٹے گا، اگر نہیں چلتا تو آپ کا وضو بالکل قائم رہے گا. تو اس لیے فوری طور پہ وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں دے سکتے، اس طرح آپ کو مشاہدہ کرنا ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کے کچھ پیسے لیے تھے، اب میں اس کو دینا چاہتا ہوں لیکن اس سے رابطہ بالکل بھی نہیں ہو رہا، کیا کروں؟ دیکھیں یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس کا پیسہ اپنے پاس بطور امانت رکھیں، جب کبھی رابطہ ہو جائے تو دے دیں، اور ضرور گھر میں کسی کو مطلع کر دیں، ایک ڈائری پہ لکھ دیں کہ اگر میں مر جاتا ہوں تو یہ فلاں کا پیسہ ہے، اس فلاں تک پہنچائیں یا پھر اس فلاں کی طرف سے صدقہ کر دیں. ایک تو یہ صورت ہے. دوسری یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ہی صدقہ کر دیں، اس نامعلوم مالک کی طرف سے یا معلوم مالک کی طرف سے جو اس سے رابطہ نہیں ہو رہا، آپ خرچ کر دیں، یعنی صدقہ کر دیں، غریبوں کو دے دیں، مسجد میں دے دیں، کسی غریب رشتہ دار کو دے دیں. لیکن اگر وہ پھر آ جاتا ہے بعد میں تو بہرحال آپ کو اس کو پیمنٹ کرنی ہوگی. ہاں یہ آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ نہیں آئے تھے تو میں نے آپ کی طرف سے صدقہ کر دیا، مفتی صاحب نے مسئلہ بتایا تھا، اگر آپ چاہیں تو اس کو صدقہ رہنے دیں اور مجھ سے نہ لیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر میں آپ کو دے دیتا ہوں. ہو سکتا ہے وہ کہے کہ چلو یار کر دیا تو کر دیا، پھر تو آپ بری ذمہ ہیں، لیکن اگر وہ مانگتا ہے تو بہرحال آپ کو دینا پڑے گا. تو دونوں صورتیں ہیں جس میں جو آپ کرنا چاہیں. یہ کہتی ہیں میں نے کہیں پڑھا تھا کہ سورہ قدر کو اگر آسمان کی طرف دیکھ کر پڑھا جائے تو اس سے نظر کمزور نہیں ہوتی. تو اگر میں اپنے کمرے میں پڑھتی ہوں، بچی کہتی ہے میں کمرے میں پڑھوں تو اوپر تو چھت ہے، تو کیا یہ فضیلت مجھے حاصل ہوگی؟ دیکھیں اگر آپ نے واقعی کسی مستند ذریعے سے یہ مطلب پڑھی ہے حدیث، کسی حدیث کی کتاب میں موجود ہے، کسی معتبر کتاب میں موجود ہے تو بالکل عمل کریں. مجھے بہرحال ایسی کوئی حدیث نظر نہیں آئی، لیکن میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میری نظر سے نہ گزری ہو، آپ نے پڑھی ہو. تو بہرحال آپ کے جو سوال کا جواب وہ یہ ہے کہ آسمان کی طرف دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل کھلا ہوا آسمان ہو، مراد ہے کہ اوپر دیکھ کر پڑھنا. لہذا اگر آپ کمرے میں پڑھ رہی ہیں تب بھی اگر کوئی اوپر کو آپ دیکھیں کمرے میں اور میں کسی سے پوچھوں بتائیں یہ آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے زمین کی طرف، تو جواب کیا ہوگا؟ آسمان کی طرف دیکھ رہی. اس کا مطلب یہ ہوا اگر اوپر چھت بھی ہے تب بھی رخ وہ کرنے کا حکم ہے، چہرے کو اوپر کرنے کا حکم ہے، اور وہی آسمان کی طرف دیکھنا ہے. تو آپ کے لیے اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتی ہیں، اور اگر واقعی فضیلت ثابت ہے تو انشاءاللہ آپ کو حاصل بھی ہوگی. ایک یہ کہتی ہیں کہ تعدیل ارکان نہ کیے جائیں تو سجدہ سہو سے تلافی کرنی ہوگی، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل صحیح ہے. تعدیل ارکان کا مطلب ہوتا ہے ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا، اور اس کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ جیسے آپ رکوع سے اٹھتے ہیں، یہ اس کو قومہ کہتے ہیں. سیدھا جب آپ کھڑے ہو جائیں تو ایک سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہوتا ہے، سمجھ لیجئے. پھر اس کے بعد جیسے 2 سجدے ہیں تو 2 سجدوں کے درمیان ایک بار سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا، اس کے بعد اگلا سجدہ کریں گے، اسے کہتے ہیں تعدیل ارکان. اس طرح کے رکن پورا کریں آپ
تو جلدی جلدی اگر اس طرح کیا تو پھر یہ نہیں ہوگا، اور مطلب اگر بے خیالی میں ایسا ہو گیا کہ آپ پورا نہیں کھڑے ہوئے فوراً سجدے میں چلے گئے، ایک سجدے سے پورا اٹھے ابھی بیٹھے نہیں ہیں فوراً سجدے میں چلے گئے، تو پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے ایسے کرے، اسے پتہ تھا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، یاد بھی ہے، پھر بھی جلدی جلدی، جیسے بعض نوجوان ہوتے ہیں معاذ اللہ نماز کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے کوئی بہت ہی بڑی ایک مصیبت سی ہے، اس کو سر سے اتارو، تو جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز واجب العیادہ ہوگی، گناہ گار علیحدہ ہوں گے۔ اس کا سجدہ سہو سے تدارک نہیں ہو سکتا جب جان بوجھ کے ترک واجب ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ ایسے جو بھی بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں جو اپنے نمازوں کو تیزی سے ادا کر کے اور پھر ایک لمبا سانس لیتے ہیں نماز ختم کر کے، اس میں بھی سنن غیر موقدہ کو چھوڑ دیا، نوافل کو ترک کر دیا، اور اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ ٹی وی کے سامنے بیٹھنا ہے، ویسے بیٹھ کے باتیں کرنی ہیں، یعنی کام کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا انتہائی باعث کوفت ہو جاتا ہے کہ تیز تیز نماز ادا کرو اور باہر نکلو۔ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ صرف سمجھانے کے لیے ایسے بھائی بہنوں کو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک ٹیبل آپ تیار کریں بے خیال ایسی بے توجہی کے ساتھ تو اس کے آپ کو 500 روپے ملیں گے، لیکن اسی کو آپ بڑے پیار سے اچھے انداز سے توجہ کے ساتھ خوب مطلب نقش و نگار کے ساتھ تیار کریں تو اسی ٹیبل کے 5 لاکھ ملیں، تو کیا خیال ہے آپ 500 پہ اکتفا کریں گے یا 5 لاکھ کی طرف آئیں گے؟ تو بس یہی بات ہے کہ اگر آپ بے ترتیبی سے اور اس طرح بوجھ سمجھ کے نماز ادا کریں گے تو بعض اوقات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق بعض نمازی مسجد کے دروازے سے باہر نہیں نکلنے پاتے کہ ان کی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ بعض روایات میں ہے خود نماز پڑھنے والے کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ اللہ تجھے بھی ایسا ہی برباد کر دے جیسا تو نے مجھے برباد کیا۔ یہ اسی قسم کی نمازوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ انعام تو دور کی بات یہ، اور اگر انعام ملے فرض کر لیں تو بہت تھوڑا سا ہوگا کیونکہ توجہ کم ہے۔ اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ آخرت کے چیک ہیں جن کو آپ کیش کروائیں گے، اس چیک کے اندر ذرا بھی گڑبڑ ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ کیش نہیں ہوتا۔ یہ نمازیں بہت اہم چیز ہیں جو آخرت میں جب آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گی، ہر نماز کے بدلے انعام، ہر روزے کے بدلے میں انعام، تو اس کو بوجھ نہ سمجھے، بڑی توجہ کے ساتھ ادا کریں۔ یہ بچے نے پوچھا کہ دعائے قنوت آتی ہے لیکن پھر بھی وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ تیزی سے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی کہہ کر رکوع کر دیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، چاہے آپ کو دعائے قنوت آتی ہو نہ آتی ہو، اگر کوئی رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی پر اکتفا کرتا ہے نماز اس کی بالکل درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ صرف زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ جو سنت کے مطابق دعا تھا وہ ترک ہوئی ہے، لیکن آپ اس طرح کر سکتی ہیں اور چاہے تو پوری دعائے قنوت پڑھیں، لیکن بہرحال اگر دعائے قنوت یاد ہوتے ہوئے بھی رب اغفر لی وغیرہ کہیں گی تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست ہے جو پردیس میں، اس نے زوجہ کو 1 طلاق دے دی ہے تو رجوع کا کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے دیکھیں کہ کس لفظ سے طلاق دی ہے۔ اگر لفظ سے طلاق دی ہے اور ایک ہی طلاق دی ہے اور پہلے کوئی طلاق وغیرہ نہیں ہے تو دوران عدت جیسے طلاق دے گا عدت سٹارٹ ہو جائے گی، دوران عدت بغیر نکاح کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اس میں بس یہ زبان سے 2 گواہوں کے سامنے کہہ دے زیادہ بیسٹ ہے کہ میں اپنی زوجہ سے رجوع کرتا ہوں، تو بس وہ رجوع ہو گیا، بغیر نکاح کے رہ سکتے ہیں۔ لیکن ایک طلاق ہو گئی، اب یہ باقی طلاق جو رہ گئی ہیں انہی کا مالک ہوگا۔ اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ ڈائریکٹ بیوی کو کہہ دے کہ میں نے تم سے رجوع کر لیا، یہ رجوع قولی لحاظ سے کہلاتا ہے، اور ایک رجوع عملی ہوتا ہے یا فعلی ہوتا ہے کہ جو میاں بیوی کے معاملات ہیں ان میں سے کوئی بھی معاملہ کر لیں تو یہ رجوع کہلائے گا۔ تو یہ، اور دوسرا ہوتا ہے لفظ کنایہ سے طلاق دینا، جیسے لفظ آزاد سے طلاق دے دی تو اس میں نکاح فوراً بریک ہو جاتا ہے، اور اس میں اگر دوبارہ رکھنا چاہتا ہے تو پھر جدید نکاح کرنا ہوگا، چاہے دوران عدت کریں چاہے عدت کے پورے ہونے کے بعد۔ اس میں صرف زبانی کلامی صلح سے کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے۔ میں اکثر ایسے کہتا ہوں، میرے پاس اتنے کیسز آتے ہیں ڈیلی، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پتہ کچھ نہیں ہوتا کہ یہ کس لفظ سے طلاق دی ہے۔ بعض اوقات شوہر لفظ کنایہ سے طلاق دیتا ہے، نکاح ختم ہو چکا ہوتا ہے، خود ماں باپ بیچارے جن کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے وہ بٹھا دیتے ہیں، دیکھو بیٹا بس ہو گیا، بری بات ہے، صلح کر لو، وہ صلح کر لیتے ہیں، بغیر نکاح کے رہنے لگ جاتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہم عربی لوکل کے ہاں کام کرتے ہیں اور آج کل کہتے ہیں جب کام نہیں ہے آپ اپنے روم میں رہیں، سیلری میں پوری دیتے ہیں، یہ لینا جائز ہے؟
بالکل جائز ہے. آپ اجیر خاص ہی ہیں کیونکہ خاص آدمی کے لیے کام کر رہے ہیں. اگر وہ کام نہیں دیتا تو آپ کے لیے سیلری لینا بالکل جائز ہے. اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے, اپنے میزبان کو, ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے, میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عالم بنائے, مفتی بنائے, صاحب علم بنائے, اور پوری زندگی علم کی ترویج و ترقی کے لیے دامے درمے سخنے جس طرح ممکن ہو سکے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.